وبه نستعين وهو خير معين۔ ابو الحسن اشعری نے یا تو سیاسی مسئلے کی وجہ سے اپنا مذہب بدل دیا تھا، یا اصلاح کی فکر میں معتزلہ سے اہل حدیث کی طرف آ گئے تھے۔ یہ وجہ دوم قابل ملاحظہ ہے ان کی تینوں کتابوں میں، تاکہ ان سے اشکالات کے تیر کو دور کیا جا سکے۔ پہلا اشکال جو ہے یہ ہے کہ اہل حدیث انسان کے افعال کو مخلوق پروردگار عالم کہتے ہیں، اور انسان کے افعال میں انسان کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ تو اہل حدیث پر اعتراض آتا ہے کہ اگر واقع میں انسان کو اپنے عمل میں کوئی دخل نہ ہو تو پھر انسان کو ثواب و عقاب کیوں ملا کرتا ہے؟ تو شیخ اشعری نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کلمہ اس چیز کو اضافہ کیا ہے، اللہ خالق، یعنی انسان کے افعال کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، والعبد کاسب، اور بندہ جو ہے وہ نتیجتاً ثواب و عقاب کمانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا جملہ تھا جو معمہ بن گیا کہ کام اللہ کرے، ثواب و عقاب جو ہے بندے کو ملے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں کہ کام کوئی کر رہا ہے، یہ ایسی بات ہو گئی جیسے کہ کھانا آپ نے کھایا پیٹ ہمارا بھر جائے، نہیں، یہ کون سی بات ہو گئی؟ نہیں، ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، کہ کام سارا اللہ کر رہا ہے اور پھر جو ہے بندے کو تھوپ دے کہ اس نے یہ ثواب کیا، اس نے یہ عقاب کیا۔ یہ اس لیے معمہ بن گیا یہ جملہ خود ان کا، اللہ خالق والعبد کاسب، یہ تو بہت عجیب بن گیا نا۔ تو اس کلمہ پر کئی صدیوں میں مختلف طریقے سے بحث ہوتی رہی، یہاں تک کہ یہ معمہ بن کر کے ایسا ابھرا کہ ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں ہو سکا ہے۔ یہ تھا پہلا اعتراض جو اہل حدیث پر کیا گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے لفظ و معنی کے لحاظ سے قدیم ہے، اور اشعری کہتے ہیں کہ اب اشعری کا جملہ سنیے کہ بڑا، ان کے سارے جملے پیچیدہ ہے، بہت سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ اشعری کہتے ہیں کہ کلام پروردگار عالم نہ تو قراءت کیا جا سکتا ہے نہ تلفظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قراءت و تلفظ دونوں حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھی، بعد میں انسان نے وجود دیا، جبکہ اللہ کا کلام تو قدیم ہوا کرتا ہے۔ بس اس لیے قرآن مجید وہ نہ قراءت کیا جا سکتا ہے نہ تلفظ کیا جا سکتا ہے۔ کلام پروردگار عالم کلام نفسی قائم بے اللہ ہے، یعنی جس طرح ہم اپنی روح میں خود ہی اپنے آپ سے سرگوشی کیا کرتے ہیں،
اپنے آپ سے بولا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نفس میں کلام ہے جو قدیم ہے، کیونکہ صفات عین ذات ہوتی ہے، صفات کی طرح ذات کی طرح وہ صفات بھی اللہ میں قدیم ہے، پس وہ کلام نفسی پروردگار وہ قدیم ہے، یوں کہتے ہیں۔ بس اس لیے قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، نہ اس کو قراءت کیا جا سکتا ہے، نہ تلفظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کلام نفسی جو اللہ کے نفس میں موجود ہے، تو تلاوت قرآن مجید کی نہیں جا سکتی ہے، اور جو ہے پڑھا بھی نہیں جا سکتا، تلفظ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ حادث ہو جائے، اور کلام خدا کا جو ہے قدیم ہے۔ یہ دیکھیے کیسا معمے والا جو ہے جملہ استعمال کیا ہے انہوں نے، کہ قرآن مجید پڑھا ہی نہیں جا سکتا، قرآن مجید تلفظ ہی نہیں کیا جا سکتا، قرآن مجید قراءت ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری چیزیں حادث ہے، اور کلام پروردگار قدیم ہوا کرتا ہے۔ ہم کیسے تلفظ کریں اس کو؟ یہ اللہ تلفظ کر سکتا ہے اپنے نفس میں، لیکن ہم نہیں کر سکتے، اور اللہ کے ساتھ جو چپکی ہوئی صفت ہے، صفات عین ذات ہوا کرتی، اس لیے ذات بھی قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے۔ وہ اس طرح کا جملہ استعمال کر کہ قرآن مجید کی کوئی تلاوت کر ہی نہیں سکتا، قرآن مجید کو کوئی قرأت کر ہی نہیں سکتا، قرآن مجید کو کوئی جو ہے تلفظ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ سب حادث ہے، جبکہ کلام پروردگار قدیم ہے۔ یہ دیکھیے کیسے پیچیدہ مسئلہ بنا دیا نا، خالی جو ہے تبرک اختیار کرے بس اس شبیہ کی، ہاں وہ یوں کہتے ہیں، یہ والا کلام حادث ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ البتہ غیر اشعری عقیدہ اہل حدیث سے کبھی کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ اس سے فارغ ہو کر ایک خاص قالب میں اپنے عقیدے کو ذکر کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث اشعری سے اس تبدیلی کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ابو الحسن اشعری کی پیچیدگی کیسی ہے، وہ اس حکایت میں آپ ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ حکایت کیا علی بن ابی یعلا نے اپنے طبقات پہ طریق احوازی سے، جہاں پر احوازی نے قرأت کیا علی قومسی پر حسن احوازی سے۔ حسن احوازی کہتے کہ میں نے سنا کہ ابا عبداللہ الحمرانی کہتے ہیں، اب سنیں، حمرانی کہتے ہیں کہ جب اشعری بغداد میں داخل ہوئے تو داخل ہو کر ایک شخص بربہاری کے پاس آئے، اور بربہاری کے پاس آنے کے بعد کہنا شروع کیا کہ میں نے علی جبائی کو بھی رد کر دیا، ابی ہاشم کو بھی رد کر دیا، یہ دونوں وہ تھے معتزلی تھے، اس کو بھی رد کر دیا، اور ان پر نقض وارد کیا، یہود و نصارہ و مجوس کو بھی رد کر دیا، اور کہا کہ حمرانی کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت کلام زیادہ کرتے ہیں۔ جب یہ کلام سے ساکت ہوئے تو بربہاری نے کہا، بربہاری نے ابو الحسن اشعری سے کہا، ما ادری مما قلتا، مجھے نہیں پتا کہ تم نے کیا کہا، لا قلیلا بلا کثیرا، تمہاری چھوٹی بات بھی سمجھ میں نہیں ہے، بڑی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، ولا نعرف الا ما قالہ ابو عبداللہ احمد ابن حنبل، ہم سوائے اس چیز کے کہ جو احمد ابن حنبل کہتے ہیں اس کے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔
اللہ کی ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے کہتے ہیں، مخلوق ہے، حادث ہے، اس لیے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کر رہے، مخلوق پروردگار عالم کی تلاوت کریں، جبکہ اللہ کا کلام قدیم ہوتا ہے تو اللہ کے نفس میں محفوظ ہے، بس یوں کہہ رہے ہیں۔ یہ پیچیدگی ہے، بہرحال یہ ان کا اپنا نظریہ ہے جو بیان کر۔ تو احمد ابن حنبل اور اشعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں نکال کر لاتے ہیں، اور کتاب ابانہ میں اس کو ذکر کیا، لیکن اس کو اہل حدیث نے قبول نہیں کیا، اور یہ چیز بغداد میں ظاہر نہیں ہو سکی، اس لیے کہ بغدادیوں نے اشعری کو قبول ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ جب باہر نکلا بغداد سے تب اس کا یہ قول لوگوں کے سامنے پہنچا، ورنہ اہل حدیث تو اس کی کوئی بات کہتے تھے کہ ہمارے تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہو، تو اس لیے اس کو رد کر دیا گیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔